سینئر صحافی اور تجزیہ نگار جاوید چودھری کے مطابق ذوالفقار علی بھٹو وزیر اعظم تھے اور پھر سزائے موت کے قیدی تھے بے نظیر بھٹو۔ آصف علی زرداری اور میاں نواز شریف کتنی بار جیل گئے اور کتنی بار اقتدار کی کرسی پر بیٹھے۔ میاں شہباز شریف 2022 تک ملزم تھے۔ یہ نیب کے حوالات میں زمین پر سلائے جاتے تھے، لیکن یہ اب دوسری بار وزیر اعظم بن چکے ہیں اور پورا سسٹم انہیں سلام پیش کر رہا ہے۔ رانا ثناء اللہ پر ہیروئن فروشی کا مقدمہ بنا تھا اور پھر یہ وزیر داخلہ بن گئے اور ان کے خلاف FIR درج کرانے والا محکمہ ان کا ماتحت ہو گیا۔ صدر آصف علی زرداری پر 2016 میں کرپشن کے مقدمے بنائے گئے۔ یہ اب دوسری بار صدر بن رہے ہیں اور آج عمران خان بھی جیل میں ہیں اور یہ کل دوبارہ وزیر اعظم ہوں گے۔ مجھے یہ بھی یقین ہے فواد چودھری بھی باہر آئیں گے اور ایک بار پھر وزارت کا حلف اٹھائیں گے اور اس بار یہ وزیر داخلہ ہوں گے۔ تو پھر سوال یہ ہے، ان مقدموں کا کیا فائدہ؟ پوری دنیا جانتی ہے فواد چودھری کو استحکام پاکستان پارٹی میں شامل نہ ہونے کی سزا دی گئی۔ دوسرا، سسٹم انہیں الیکشن سے بھی روکنا چاہتا تھا۔ یہ دونوں کامیاب ہو چکے ہیں، الیکشن بھی ختم ہو گئے ہیں اور استحکام پاکستان پارٹی بھی دفن ہو چکی ہے۔ لہٰذا آپ فواد چودھری پر رحم کریں اور ان کی جان چھوڑ دیں۔ یہ اپنی ہمت اور جرم سے زیادہ سزا بھگت چکا ہے۔ دوسرا، ریاست کو منصف ہونا چاہیے، ظالم نہیں۔ یہ اگر میاں شہباز شریف کو دوسری بار وزیر اعظم اور آصف علی زرداری کو صدر بننے کی اجازت دے سکتی ہے تو پھر فواد چودھری کا کیا قصور ہے؟ اس نے آخر کتنی چارپائیاں، کتنی کھاد اور کتنے پیپ چوری کر لیے ہیں؟ اسے بھی معاف کر دیں۔ اور آخری بات، عمران خان نے 8 فروری کے الیکشن میں ثابت کر دیا عوام اس کے ساتھ ہے۔ لوگ اسے وزیر اعظم اور PTI کو اقتدار میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم جتنی جلد یہ حقیقت بھی مان لیں گے، ملک کے لیے اتنا ہی اچھا ہوگا۔ یہ مصنوعی نظام ڈیلیور نہیں کر سکیں گے، لہٰذا ریاست اسے بچانے کے لیے اپنا وقت اور انرجی ضائع نہ کرے۔ آخر میں کسی کے ہاتھ بدنامی کے سوا کچھ نہیں آئے گا۔ فواد چودھری ہماری سیاست کے ایک بہت بڑے کردار ہیں۔ یہ مختلف پارٹیوں سے ہوتے ہوئے آخر میں پاکستان تحریک انصاف میں آئے اور پھر یہاں ٹک گئے۔ عمران خان انہیں پسند بھی کرتے تھے اور ناپسند بھی۔ یہ کبھی خان کے انتہائی قریب ہو جاتے تھے اور کبھی دور۔ یہ کبھی ان کے ترجمان ہوتے اور کبھی انہیں اٹھا کر آخری صاحب میں پھینک دیا جاتا۔ کیوں؟ اس کی 2 بڑی وجوہات تھی۔ یہ عمران خان کو ہمیشہ اعتدال کا راستہ اختیار کرنے کا مشورہ دیتے تھے۔ یہ انہیں اسٹیبلشمنٹ سے ٹکرانے سے بھی روکتے تھے۔ ان کا کہنا تھا اسٹیبلشمنٹ سیاستدانوں کی واٹر لو ہے، جو بھی غلطی سے اس میدان میں اتر گیا اس کی ہار لازم ہے، وہ پھر زندہ سلامت واپس نہیں آیا۔ دوسرا یہ واضح دار خاندانی شخص ہیں۔ فواد چودھری ایک اچھا انسان ہے۔ اس نے اچھے وقت میں لوگوں کے ساتھ بنا کر رکھی۔ اس نے آسمان کی چادر کھینچنے کی حماقت نہیں کی، لہٰذا لوگ آج بھی اس کا احترام کرتے ہیں اور میں بھی ان لوگوں میں شامل ہوں۔ یہ اس وقت نیب کی حراست میں اس پر 3 انتہائی دلچسپ کیس بنائے گئے ہیں۔ پہلا کیس ملتان کے ایک سکول سے پیپ چوری کا ہے۔ چودھری صاحب پر الزام ہے انہوں نے گورنمنٹ پرائمری سکول خیرپور بٹھہ سے ٹوٹی اور پیپ چوری کی۔ اب ذرا تصور کیجئے جہلم کہاں ہے اور ملتان کہاں ہے، اور فواد چودھری جیسے شخص نے 370 کلومیٹر دور جا کر سکول سے 3000 روپے کے پیپ چوری کرنے تھے۔ دوسرا مقدمہ، فواد چودھری نے اپنے حلقے کے ایک گھر میں ڈکیتی کی اور وہاں سے 4 عدد چارپائیاں اور یوریا کھاد کی بوری چوری کر لی۔ اور تیسرا مقدمہ ہے، فواد چودھری نے اپنے حلقے میں 16 ارب روپے مالیت کی سڑک کی تجویز دی۔ آپ ذرا غور کیجئے، فواد چودھری نے صرف یہ تجویز دی اور یہ اس کا جرم بن گیا۔ کیس کی حقیقت یہ ہے، اس سڑک کا کبھی ٹینڈر ہی نہیں ہوا۔ حکومت پنجاب نے سڑک کی تعمیر کا ٹھیکہ FW کو ٹینڈر کیے بغیر دیا تھا، اور یہ ادارہ کیونکہ حکومت کا اپنا ادارہ ہے اور اس میں کوئی پرائیویٹ پارٹی شامل نہیں ہوتی، لہٰذا اس میں کرپشن کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دوسرا، اس پروجیکٹ کو بھی حکومت نے روک کر اس کی مالیت سے 16 سے 23 ارب روپے تک پہنچا دی۔ نیب آج کل فواد چودھری سے تحقیقات کر رہا ہے آپ نے اس سڑک کی تجویز کیوں دی تھی۔ سوال یہ ہے، اگر سیاستدانوں نے سڑک، پلوں، سکولوں اور اسپتالوں کی تجاویز نہیں دینی تو پھر آخر ان کا کام کیا ہے؟ دوسرا، اگر ریاستی اداروں کا کام سیاسی مخالفوں کو رگڑا لگانا ہے تو پھر ان اداروں کو ریاستی ادارے کیوں کہا جاتا ہے؟ آپ انہیں مافیاز اور کیمپوں کا نام دے دیں۔ جو حکومت ختم ہو جائے آپ اس کے لوگوں کو پکڑیں اور کیمپوں میں لے جائیں، اور جب دوبارہ حکومت کا وقت آئے تو آپ انہیں نلا دھلا کر دوبارہ کرسی پر بٹھا دیں۔ ملک میں عملاً 50 سال سے یہی ہو رہا ہے۔
فواد چودھری جیسے آدمی اپنے سیاسی مخالفوں سے بھی بنا کر رکھتے ہیں، جبکہ پی ٹی آئی نے دو فرشتے بنا رکھی ہیں، ہمارے لوگ اور ہمارے مخالف لوگ۔ یہ جماعت صدر جارج بش کی طرح لوگوں کو صرف ایک آپشن دیتی ہے، آپ ہمارے ساتھ ہیں یا پھر ہمارے دشمن ہیں، اور اگر خدا نخواستہ دوسرے نے جواب نہ دیا یا ان کی آفر قبول کرنے سے انکار کر دیا تو پھر یہ اس کا نام لوہے کی دیوار پر لکھ دیتے ہیں اور دوبارہ اس کی طرف موڑ کر نہیں دیکھتے۔ میں پی ٹی آئی کی اس خود کا وکٹم رہا ہوں، لہٰذا میں اچھی طرح جانتا ہوں یہ لوگوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ فواد چودھری ان سے مختلف تھا، یہ سب کے ساتھ بنا کر رکھتا ہے، لہٰذا پارٹی نے بھی رگڑ لگاتی رہی۔ میرے 2014 میں پی ٹی آئی سے فاصلے پیدا ہوئے، میں نے عمران خان کے دھرنے کی مخالفت کی تھی۔ میرا خیال تھا آپ نے اگر ایک بار زبردستی سڑکوں کے ذریعے کسی منتخب حکومت کو گرا دیا تو پھر ملک میں کوئی حکومت نہیں چل سکے گی، کوئی نہ کوئی جتھا آئے گا، وزیر اعظم کو کھینچ کر نیچے اتارے گا، حکومت ختم ہو جائے گی اور اس کھیل کے آخر میں ریاست بھی فارغ ہو جائے گی۔ پی ٹی آئی نے اس زمانے میں تازہ گالی سکواڈ بنایا تھا، انہوں نے میرا فون نمبر اس سکواڈ کے حوالے کر دیا اور پھر میں 10 سال ان لوگوں سے گالیاں کھاتا رہا۔ میں نے اپنی آزادی رائے کی بڑی بھاری قیمت ادا کی، لیکن عزت کیونکہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے، لہذا اس کے باوجود میرا کچھ نہیں بگڑا، میں آج بھی اپنی جگہ موجود ہوں، جبکہ گالی سکواڈ ذلت اور بربادی کا رزق بن گیا۔ فواد چودھری نے اس مخالفت کے دور پہ بھی میرے ساتھ رابطہ رکھا، یہ پارٹی کی بھرپور مخالفت کے باوجود شو میں بھی آتے رہے اور ملاقاتیں بھی کرتے رہے، اور ان کا یہ رویہ صرف میرے ساتھ ہی نہیں، یہ پی ٹی آئی کے تمام مخالفین سے رابطے میں رہتے ہیں۔ ان میں سیاسی جماعتوں کے قائدین بھی شامل ہیں، میڈیا پرسنز بھی، بیوروکریٹس بھی اور فوجی قیادت بھی، لہذا اقتدار سے فراغت کے باوجود آج بھی لوگ ان کا احترام کرتے ہیں۔ پی ٹی آئی میں بدقسمتی سے فواد چودھری جیسے لوگ بہت کم ہیں، آپ اگر فہرست بنائیں تو عامر ڈوگر، علی محمد خان اور اسد کیسر کے بعد یہ فہرست ختم ہو جاتی ہے۔ نئے لوگوں میں ڈاکٹر ہمایوں محمد اور شیب شاہین شامل ہیں، یہ لوگ مخالفت کو صرف مخالفت تک رہنے دیتے ہیں، اسے ذاتی دشمنی میں تبدیل نہیں کرتے، لہذا میڈیا اور سیاست دونوں جگہوں پر ان کا احترام موجود ہے، جبکہ باقی لوگ لوہے کی گردن اور پتھر کے چہروں کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں۔ آپ ایک بار ان کے ساتھ بات کر کے دیکھ لیں، آپ پوری زندگی اپنے اوپر لعنت بھیجتے رہیں گے، اور شاید یہ اس رویے کا نتیجہ ہے، یہ لوگ مشکل وقت میں مکمل طور پر اکیلے رہ گئے۔ آپ اسد عمر، عمران اسماعیل، علی زیدی، عامر کیانی، فرق حبیب، فیصل جاوید، اعظم سواتی اور مراد سعید کو دیکھ لیں، کیا ان کے زوال کے بعد کسی نے ان کے لیے آواز اٹھائی، کسی نے ان کا نام لیا؟ فرق حبیب آج فیصل آباد میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں، یہ باہر نہیں نکلتا، اور اگر یہ کسی جگہ چلا جائے تو لوگ اس سے سلام لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ لوگ اب اس کی عزت کیوں کریں؟ یہ اقتدار کے زمانے میں ٹھیک ٹاک تکبر کے حیض میں مبتلا ہو گیا تھا، سیدھا آسمان کو ہاتھ مارتا تھا، لہٰذا آج اسے زمین پر بھی پناہ نہیں مل رہی۔ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، اس کی نعمتوں اور نوازشات کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اچھے وقتوں میں دوسروں کے ساتھ بہت اچھا ہو جانا چاہیے، یہ عقل مندی بھی ہے اور بہترین حکمت عملی بھی، ورنہ وقت بدلنے میں دیر نہیں لگتی، اور جب وقت بدلتا ہے تو پھر انسان کا اپنا حصہ بھی اس کا ساتھ چھوڑ جاتا ہے اور انسان زندگی کے صراع میں اکیلا رہ جاتا ہے۔ بڑا پرانا فارمولہ ہے، اگر اقتدار، شہرت اور دولت کے زمانے میں آپ کے دوستوں کی تعداد میں اضافہ نہیں ہو رہا، آپ جان لیں آپ اچھے انسان نہیں ہیں اور آپ کا انجام عبرتناک ہوگا۔